دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہو یہ صرف آزمائش ہے۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا ہے اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس مشکل اس تکلیف میں ڈالا ہے وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہو، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دیا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا، پھر یاد آتا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنے آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر اللہ نے یوسف عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف اور یعقوب کا رب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ دیکھو، جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل کی ہی تو ہوتی ہے۔
یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ سے امید لگائی تھی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اپنے رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے کہ جانماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ کر بیاں کرتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتے ہیں